بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دینے کی وجہ سے جان بوجھ کر لڑائی کا ہار جانا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہی وقت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ جو شخص بھی ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بھی بہت ہے اور سادات میں سے بھی ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کہہ سکتا۔ چلو میں مقابلے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے لڑائی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو شکست کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مقابلے کے لیے دن متعین کر دیا گیا۔ بادشاہی وقت بھی لڑائی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو وہ سید صاحب کہنے لگے، جنید تو رستم زماں ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ سے روزینہ ملتا ہے، لیکن دیکھ میں سادات میں سے ہوں، غریب ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے۔ آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے لڑائی لڑنا شروع کر دی۔ جنید حیران تھے کہ اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے پٹک سکتے تھے، مگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا، تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل نرم ہو گیا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید خود ہی چت ہو گئے اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو گرا لیا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہٰذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی تو جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھیلا دوں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ تو آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا۔ گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی، باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ آج تو نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، مگر جنید بغدادی رحمہ اللہ کا دل مطمئن تھا اور اس صفت کی وجہ سے وہ جنید بغدادی بنے اور اللہ نے ان سے خوب دین کا کام لیا۔